بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن میں نے 10 عین آپ کی خدمت میں رکھے. کسی نے کہا مولانا ذرا ان کو ریپیٹ کر دیجئے گا. عین عقل مجلس امام حسین عقل بڑھاتی، عین علم مجلس امام حسین ہمیں علم دیتی، عین عقیدہ مجلس امام حسین ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتی، عین عمل مجلس امام حسین میں آنے سے انسان کا عمل مضبوط ہوتا، عین عرفان مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آنے سے انسان کی بصیرت، انسان کی معرفت بڑھتی ہے. کہ رہبر معظم نے نوح خانوں کو سب کو کہا کہ اپنے نوحوں میں معرفت والے شعر پڑھا کرو تاکہ لوگ گریہ بھی کریں، معرفت بھی بڑھے. آج آپ کے نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے وہ چہرے جو مکتب اہل بیت میں نیگیٹو فیسز ہیں، جو قابل تعریف چہرے نہیں ہیں، یہ نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے ان کے نوحوں میں ان ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی پبلسٹی ہو جائے. یہ اسٹیج اپنی ذات کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغام ابا عبداللہ الحسین کی پبلسٹی کے لیے. عین علم، عین عمل، عین عرفان، عین عزت. فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے عزت دار کیسے بننا ہے. فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حیات من الذل امام حسین کا نعرہ ہے. فرمایا شیعہ کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. عین عدو، عدو ستیزی، یہ پہچانو، دشمن شناس بنو کہ تمہارا دشمن کون ہے، کون تجھے مقام و پیغام ابا عبداللہ الحسین سے دور کر رہا ہے. 8واں عین، عین عواطف. یہاں پہ آ کے تمہارے ایموشنز کو صحیح پٹڑی پہ ڈالا جاتا ہے کہ تم نے اپنے ایموشنز کو کہاں استعمال کرنا ہے. جہاں فضول جگہ پہ اپنے ایموشنز، اپنی انرجیز کو استعمال نہ کیا کرو. غلط جگہ پہ اپنی محبتوں کو ضائع نہ کیا کرو. غلط جگہ پہ اپنی انرجی کو نہ لگایا کرو. زندگی گزر جائے گی، پھر بڑھاپے میں کہو گے یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی پھر کب کے پلٹ کے آؤ گی. اس کائنات میں کوئی چیز پلٹ کے نہیں آتی. ایموشنز. قاسم کل مسائل پڑے جناب قاسم کے. قاسم جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ ہاں چچا. فرم بتا موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہا وہ زندگی جو حسین پہ قربان کی جائے، الموت احلا من العسل، ایسی موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ اپنے ایموشنز کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں قاسم؟ امام حسین کے لیے، راہ حق میں. ہم بعض اوقات اپنے ایموشنز کو راہ باطل میں خرچ کرتے ہیں. 9 عین، عین عبرت. کربلا عبرت کا مقام ہے. اگر کربلا میں شمر سنا تو آج کے زمانے میں شمر شناس بنو. اگر کربلا میں یزید سنا تو آج کے زمانے میں یزید شناس بنو. دیکھو ہر کس وجہ سے ہر بنا، ابن سعد کس وجہ سے ابن سعد بنا. ہم تو بڑی آسانی سے نام سن لیتے ہیں، زہیر تھا، طلحہ تھا، ابن زیاد تھا، عمرو عاص تھا، دشمن اہل بیت بن گئے، یہ کیا وہ کیا. جناب جنہوں نے رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن کا اس ماحول میں رہنا، یہ ایک دن میں تو دشمن امیر المومنین کوئی نہیں بنتا نا. وہ جناب زبیر کے علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. رسول خدا فرماتے زبیر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ رسول آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا زبیر یاد رکھنا ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. کیوں زبیر جنگ جمل میں امیر المومنین سے لڑنے نہیں گیا؟ کیونکہ جب آیا مد مقابل امیر المومنین تو مولا نے تلوار نہیں، زرہ نہیں، تو کہا کہ جاؤ علی کے مقابلے میں. زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ اگر آتے تو علی وہ ساز و سامان پہن کر آتے. جب مد مقابل ہوئے، پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں. امام نے صرف اتنا کہا زبیر وہ دن یاد ہے جب میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور رسول خدا نے کہا تھا کل اسی کے مقابلے میں جاؤ گے؟ کہا علی مجھے یاد ہے. کہ پھر پلٹ گیا، میدان کو چھوڑ کے چلا گیا، امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آیا. لیکن عبرت نہیں لی اس نے. اگر حق کو پہچانا ہے تو یہ نہیں کہ آپ باطل کو چھوڑ دو اور حق کو بھی چھوڑ دو. حق شناس بنے تو باطل کو چھوڑائے، حق کی راہ میں آ جاؤ. تشخیص دے دی، اب اس راستے پہ آنے کی ہمت بھی رکھو. 9 عین عبرت، 10 عین عدالت. کربلا کا مطلب ہے کہ انسان عدالت شناس بنے. کیا میرے گھر میں عدالت ہے؟ کیا بچوں میں عدالت ہے؟ کیا میاں بیوی کے رشتے میں عدالت ہے؟ کیا مومن مومن کا خیال کرتا ہے اس میں عدالت ہے؟ کیا ہمارے قافلوں میں عدالت ہے؟ کیا ہم واقعاً کلام اہل بیت جو پڑھتے ہیں حق اہل بیت کو ادا کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کرو، تاکہ اپنے بیچ میں جو ظلم کرتے ہو ظلم سے بچو.
فرمایا 9 چوکیاں ہیں پل صراط کی، ہر چوکی سے شاید پار ہو جاؤ، حقوق العباد کی چوکی۔ فرمایا اس میں کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا جب تک دنیا میں اپنی اصلاح تم خود نہیں کرتے۔ تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے انسان اپنی اصلاح کرے۔ پھر ہم نے عرض کیا اصلاح ہے بندہ اور خدا، اپنے درمیان اور اللہ کے رشتے کو صحیح کرو۔ معصوم کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ من اصلح بینہ وبین اللہ، جو اپنے درمیان اور خدا کے درمیان اپنے تعلق کو صحیح کرتا ہے، خدا اس کا رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے۔ اور میں اپنا رشتہ اور اللہ کے درمیان رشتے کو صحیح کروں، خدا کہتا ہے بندوں کے ساتھ صحیح کر دوں گا۔ ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ بندوں کے رشتوں کو صحیح کریں، اللہ کے درمیان نہیں۔ فرمایا رب کے ساتھ رشتہ صحیح کرو، دیکھو خدا بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو کیسے ڈال دیتا ہے۔ کہا نا اپنی شاعری میں عرفان پیدا کرو، معرفت پیدا کرو۔ کتنے شاعر ہیں پاکستان میں نوحے لکھتے ہیں، شاعریاں کرتے ہیں، کوئی سبط جعفر کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ تعلق خدا کے ساتھ ان کا اچھا تھا۔ انہوں نے بتایا اگر شاعر شاعری کرنے پر آئے تو مدح اہل بیت بھی کر سکتا ہے اور اپنی شاعری میں لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ امام زمانہ کے لیے شعر لکھ رہے ہیں، اس میں خمس کا ذکر بھی ہے۔ امام زمانہ کے لیے شعر لکھ رہے ہیں، اس میں غیبت کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ مومن کو غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ امام زمانہ کا شعر لکھ رہے ہیں، پھر بتا رہے لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤ گے امام کے لیے؟ بول تو رہے ہو کہ مولا آ جائیے، منہ کیسے دکھاؤ گے امام کو؟ شاعر ہے لیکن بابصیرت، شاعر ہے لیکن عالم، شاعر ہے لیکن مدبر، شاعر ہے لیکن حکیم۔ پھر خدا ایسے شاعر کو مقام شہادت بھی عطا کرتا ہے۔ مرنا تو ویسے بھی کوئی بیماری میں چلا جائے گا، لیکن شہید ہو کے اب عبداللہ الحسین ایسے شاعروں کو بلاتے، شہید حسینی، مدبر، ایک عالم مدبر۔ ہمارے والد بزرگوار کہتے ہیں کہ یہ آپ کی علماء کا احترام نہیں ہوتا تھا، یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد اس ممبروں پہ علماء نے اور صاحب امامہ نے آنا شروع کیا۔ آج بھی ہمارے بعض مولوی حضرات صاحبان امامہ انسپائر ہیں خطبہ سے، ان کی تقریروں میں خطیبوں کا رنگ نظر آتا ہے، عالموں کا رنگ نظر نہیں آتا۔ پورا عراق اٹھا لیں، بحرین اٹھا لیں، ایران اٹھا لیں، علماء کی روش تھی اصلاح اصلاح اصلاح۔ ممبر کا مطلب لوگوں کو مطیع اہل بیت بنانا، معاشرے کو حسینی معاشرہ بنانا، نہ کہ 40 منٹ 50 منٹ ٹائم پاس کر کے چلے جانا، جسے علم بھی ہو، خبر بھی ہو کہ معاشرے میں بیماریاں ہیں۔ علماء 3 مہینہ رپورٹ لیتے تھے کہ جناب اگر کراچی میں مجلس پڑھی جا رہی ہے تو یہاں لوگوں میں مسائل کیا ہیں، یہاں جوانوں کے ایشوز کیا ہیں۔ ان ایشوز کو لیتے تھے، پھر کلام اہل بیت سے ڈسکس کرتے تھے، مسائل کو حل کرتے تھے۔ آج خواب غفلت میں پتہ ہی نہیں قوم و جوان کے مسئلے کیا ہیں، اسکولوں میں حجاب کے مسئلے کیا ہیں، مکس گیدرنگ کے ایشوز کیا ہیں۔ امیر المومنین کوئی مانے لیکن گھر میں عمل نہ ہو تو اس ولایت کا پھر اثر کیوں میری زندگی میں نظر نہیں آ رہا؟ کہ شہید حسینی جب کراچی آئے، کراچی کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام نہیں لوں گا، مرحوم ہو چکے ہیں، تو شہید حسینی نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں خطبہ لیڈر بن چکے تھے کہ خطیب کے پاس 10,000 کا مجمع، 20,000 کا مجمع، تو وہ تو سمجھتا ہے میں لیڈر ہوں نا۔ قومی لیڈرشپ کیا ہے؟ جب تک ممبر واحد رہبریت کے نیچے نہیں جاتے، کیونکہ ممبر لاؤڈ ہے، یہ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ امیر شام نے ممبر خریدے، تب جا کے نسلوں کے دلوں میں بغض امیر المومنین کو پیدا کیا۔ اب ممبر لاؤڈ ہے، ممبر وہ ٹول ہے، ممبر وہ ریڈیو ہے، ممبر وہ ٹی وی ہے، کہ لوگوں تک آواز پہنچائی جاتی ہے۔ غرور ہوتا تھا خطبہ میں کہ 10,000 کا مجمع میں سنتا، یہ مولوی کون ہے؟ مدرسے کا مولوی، کہ شہید قائد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں تقریباً 40 منٹ ہم اس خطیب کے دروازے پہ کھڑے رہے، تذلیل کرنے کے لیے کہ کھڑے رہو میں بڑا ہوں، لیکن شہید نے برا ہی مانا کہ نہیں، یہ قوم کا فرد ہے، ہمارا کام ہے ان سے ملنا، ان کی اصلاح کرنا۔ کہتے دروازہ کھلا اور شہید جب ان سے ملنے گیا اور بیٹھے، یہ جناب بڑی ٹیک ویک لگا کے بیٹھے، اور خطیب تھے۔ اب خطابت ہے، ٹیکنیک ہے، لوگوں کو جمع کرنا، 4 چٹکلے سنانا، 4 باتیں کرنا، لوگ آ جاتے ہیں۔ خطابت ایک ہنر ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہو پر بیچارہ خطیب نہ ہو، تو خطیب نہ ہونے سے اس کے علم کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، خطیب نہ ہونے سے اس کی تقویٰ کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔
تو کہہ رہے شہید حسینی سے یہ اس طرح بات کر رہے تھے. ہاں بتائیے کس مدرسے سے پڑھایا آپ نے, کتنا پڑھایا آپ نے, کتنے سال پڑھایا آپ نے؟ کہہ رہے شہید حسین ان سے باتیں کرتے رہے. کہہ رہے ہیں وہ شہید کا اخلاق, وہ شہید کی رفتار کہ پہلے یہ دروازے پہ 40 منٹ کھڑا کیا, 2 گھنٹہ یہ شہید کی باتوں کو سنتے رہے. کہہ رہے آخر میں اس خطیب کے وجود میں وہ تبدیلی آئی کہ شہید کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. پھر اپنے ممبروں پہ شہید کی تعریفیں کرنے لگے کہ وہ جناب زہیر کے پہلی مرتبہ مولا قاصد بھیجتے ہیں, کہتا ہے میں نے نہیں ملنا حسین ابن علی سے, میں نے راستہ الگ کیا ہے, سیاسی اختلاف امام حسین سے کہ جس راستے پہ حسین جا رہے ہیں یہ نجات کا راستہ نہیں, یہ سارے مار دیے جائیں گے. پھر امام حسین نے قاصد بھیجا, پھر کہا میں نے منع کیا ہے, بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ روایت میں ہے تیسری مرتبہ اس خیمے کے باہر سے آواز آئی, زہیر کا کون ہے؟ کہ حسین بلا رہے ہیں. تو اس نے کہا میں نے 2-3 بار منع نہیں کیا کہ میں نہیں آؤں گا, کھانا کھا رہا تھا ظفر. اس کی بیوی نے کہا زہیر قاصد نہیں, خود حسین تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. سنا ابا عبداللہ کا نام, کھانے کو چھوڑا اور کھڑا ہو گیا. امام نے کہا بس چند منٹ میرے خیمے میں چل. وہ گفتگو کا اثر, وہ اصلاح حسین کا اثر, وہ اس کی فکر پہ اتنا اثر پڑا کہ جب امام حسین کے خیمے سے نکل اپنے خیمے میں بیوی کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا, طلاق دی, یہ پیسے, یہ باغ, یہ سب کچھ لے لے اور واپس چلی جا, میں یہاں سے حسین کے ساتھ جا رہا ہوں, جس راستے پہ میں جا رہا ہوں واپسی نہیں ہے, شہادت کا راستہ ہے. اس طرح آپ کے علماء نے معاشروں کی اصلاح کی. جب تک کلام میں, جب تک شاعری میں, جب تک نحو میں. انٹیریئر سندھ میں یہ بڑے بڑے وڈیروں کو, بڑے بڑے جاگیرداروں کو پہلے جا کے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کیونکہ اگر انٹیریئر میں اگر کوئی غریب بندہ مجلس کرائے گا مجمع تو نہیں ہوتا, لیکن پتہ چلے فلاں سیٹھ صاحب, فلاں ریس صاحب, فلاں وڈیرا صاحب, فلاں جاگیردار صاحب, فلاں شاہ صاحب, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے ہے, وہ مجلس کروا رہے ہیں تو پورا گاؤں آتا ہے مجلس سننے کے لیے. تو یہ غلط العقیدہ لوگ ایسے بڑے بڑے وڈوروں کو ہائی جیک کرتے ہیں اور جا کے مجلس پڑھتے ہیں تاکہ ان کا امپیکٹ پڑے اس پوری عوام پہ. اسی طرح بعض نوح خانوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے, ان کے نوحوں میں آتے ہیں تاکہ ایک فیس بنایا جائے. کہا بصیرت, عین علم, عین عرفان, جب تک تمہارے اندر عرفان نہیں, جب تک ہماری نچلی سطح کی تربیت نہیں ہوگی. اب اسی نسل کی تربیت کرو گے, انہی میں سے کوئی بچہ نوح خان بنے گا, انہی میں سے کوئی خطیب بنے گا, انہی میں سے کوئی عالم بنے گا, انہی میں سے کوئی زاہد بنے گا. لیکن اگر پہلی نسل کی تربیت نہ ہو, ایک غریب بچہ کسی گلی میں, اس نے نہ مال دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ شہرت دیکھی, اچھی آواز تھی, اچانک مشہور ہوا, مال بھی آیا, شہرت بھی آئی, لوگوں نے گفٹ دینا شروع کر دیے, پیسے دینا شروع کر دیے. اب یہ اس پیسے کو سنبھال نہ سکا, اب اس شہرت کو سنبھال نہ سکا. اسے پتہ ہی نہیں کہ امیر المؤمنین شہرت کے لیے کیا فرماتے ہیں, امیر المؤمنین ریاکاری کے لیے کیا کہتے ہیں, امیر المؤمنین لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے کیا فرماتے ہیں. غلط فکر اگر انسان کی ہو وہ صحیح راستے پہ بھی چلے, لیکن فکر کیونکہ غلط ہے یہ غلط کام کرے گا. تو مولا حسین جب مدینے سے آ رہے تھے, مکے گئے, مکے سے جا رہے تھے, تو مختلف افراد نے, کل میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ امام حسین کو بار بار کہنے لگے مولا حسین نہ جائیے, نہ جائیے, قتل کر دیے جائیں گے. امام حسین نے اپنے کلام سے ان کی کیا کی, اصلاح کی. فرمایا 4 چیزیں امام حسین نے فرمائی. پہلی چیز وہاں فرماتے تمہارے لیے موت کیا ہے, فنا ہے, لیکن حسین ابن علی کے لیے موت کا مخت کس طرح ہے, ایک عورت کے گلے میں جس طرح ہار ہوتا ہے, تو ہم اہل بیت کے لیے موت کیا ہے, زینت ہے. تمہارے لیے موت بری ہو سکتی ہے, ہمارے لیے موت بری نہیں ہے. دوسری چیز فرمایا کہ بالرضانا رضا اللہ, خطب امام حسین ہے. فرمایا یہ مت دیکھو ماحول کیا ہے, ہماری رضایت میں خدا کی رضایت. عمرو عاص کا بیٹا ابا عبداللہ الحسین کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے, احترام کرتا ہے, کہتا ہے یہ سید شباب اہل جنت ہیں. اس کے دوست کہتے ہیں اگر سید شباب اہل جنت اس کے مقابلے میں کیوں گئے, صفین میں اس کے بابا کے مقابلے میں کیوں گئے. اس کی فکر غلط تھی. قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ, قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, ماں باپ کا احترام کرو. کہ میں والد کے احترام میں گیا, اختلاف ہوا, یہ فکر غلط ہے, تنی صحیح ہے, حکم قرآن ہے کہ والد کے کہنے پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ امام حسین کے پاس لے گئے, مولانا فرمایا لا طاعت لمخلوق معصیت اللہ, تم مخلوق کی طاعت
نہیں کر سکتے اگر وہ طاعت الہی کے مقابلے میں. علی کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے، چاہے باپ راضی ہو کہ نہ ہو، دادا راضی ہو کہ نہ ہو. کل عرض کیا کہ کربلا کے میدان میں دو بھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک امام حسین کے پاس، کیونکہ حسین کی رضا میں خدا کی رضایت ہے. عمر سعد تجھے نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن بنت رسول اللہ، میں فاطمہ زہرا کا لالو، تو میرے مقابلے میں آیا. تجھے نہیں پتا ہم سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں؟ فکر اس کی غلط، لیکن ہور اپنی فکر کی وجہ سے ہور بنا. دوسری چیز ہماری رضایت میں خدا کی رضایت. پہلی چیز موت زینت، دوسری چیز ہماری رضایت میں خدا کی رضایت، تیسری چیز فرمایا نصبر علی بلائہ. اگر یہ کہتے اس راستے پہ کوئی بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، تو میں حسین اس بلا پہ صبر کروں گا. ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو. فرمایا یہ راستہ صبر کا راستہ ہے. چوتھی چیز فرمایا کان باغیا فینا بمہجتہ، اس راستے پہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو وہ چلے جس کو موت کا خوف نہ ہو اور اس راہ میں خون دینے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے، ورنہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. امام نے سننے والوں کی فکر کی کیا کی؟ اصلاح کی. ذکر بھی بڑا ثواب ہے میرے عزیز، لیکن دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں، دشمن اہل بیت کو فکر سے خطرہ ہے. آج پروموٹ کیا جاتا ہے، اسی پاکستان میں صوفیزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، خانقاہوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انڈیا میں بدھزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، چائنا میں بدھزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بودھا کا عقیدہ تھا اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال اسے دے دو. لڑ نہیں سکتے، نظام ظلم کے خلاف اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں خانقاہوں میں بیٹھو، عبادت کرو، شادی نہیں کرو، زہد کرو، تقوی اختیار کرو. یہاں صوفیزم کو پروان چڑھایا گیا. جو بھی ولی خدا ملا کا صوفی تھا، غلط ہے. جس بھی ولی کی قبر ملی اس پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ صوفی تھا. ہم اس سندھ کی دھرتی میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ مدفون ان کو صوفی نہیں مانتے، ہم عارف باللہ مانتے ہیں. صوفیزم کا مطلب خانقاہ بناؤ، اللہ 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 کرتے رہو. ایک امام بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی حسین 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 کرتا رہے، اس کا اتنا اثر نہیں جب یہ جلوس میں نکل کے حسین حسین کرتا ہے. یہ پیغام ابو عبداللہ ہے، پیغام پھیلاؤ.